آئیے میں اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ نفس کے 4 دور ہوتے ہیں۔ نفس کے 4 دور ہوتے ہیں۔ پہلا دور ماں کا پیٹ، جس میں جہاں پر نفس بند رہتا ہے اور تنگی اور 3 اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ جب رہتا ہے تو سانس بند رہتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے ہوتے ہیں۔ ایک ماں کا پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم کا اندھیرا، اور تیسرا وہ بچہ جس جھلی میں، پتلی سی جھلی میں لپٹا ہوا رہتا ہے، وہ ایک اندھیرا۔ تو ان 3 اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا دور دنیا، جہاں پر انسان کی نشو و نما ہوتی ہے، جہاں نفس کی بڑھوتری ہوتی ہے، اور یہاں خیر و شر نفس کماتا ہے۔ یہ دوسرا دور پہلے دور سے زیادہ کشادہ، زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ تیسرا دور قبر اور عالم برزخ، اور یہ تیسرا دور دوسرے دور سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہوتا ہے۔ چوتھا دور آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم، اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آج کے اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر، آپ کے اس جلسہ کے اندر آج میں نے موضوع انتخاب کیا ہے تیسرا دور، یعنی قبر اور عالم برزخ۔ ابھی ہم دنیا میں سانس لے رہے ہیں، دنیا میں جی رہے ہیں، مرنے کے بعد ہم جب قبر کے حوالے ہوں گے، ہمارا حال کیا ہوگا؟ یا تو ہم نعمتوں میں ہوں گے، یا تو ہم عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ موضوع رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر کچھ ایسے بنیادی عقیدے ہیں جن میں کچھ شک کرنا بھی کفر کے مترادف ہے۔ انہی بنیادی عقیدوں میں سے قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں ہیں۔ احادیث صحیحہ کے اندر اس کی بڑی تفصیل اور وضاحت آئی ہے، اور قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر اور بیان آیا ہے۔ لیکن دور حاضر میں، اس وقت کے دور میں بہت سے ایسے انسان ہیں جو وہ قبر کے عذاب اور اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا ہے یا نعمتیں نہیں ہوتی ہے، یعنی الغرض وہ انکار کرتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی پہلی آیت یہ پڑھی ہے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، آل فرعون اور فرعون کے متبعین صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے میرے فرشتوں تم آل فرعون کو تم سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کر دو۔ اس آیت کریمہ میں 2 قسم کے عذاب کا تذکرہ ہوا ہے، ایک عذاب قبر کے اندر اور دوسرا عذاب قیامت کے دن۔ تو قیامت سے پہلے جو عذاب ہوتا ہے وہ کہاں کا عذاب ہے؟ وہ قبر کا عذاب ہے۔ یہ یاد رکھ لیں میرے بھائی اور بزرگوں، قیامت سے پہلے جو انسان کا عذاب ہوتا ہے وہ کہاں کا عذاب ہے؟ وہ قبر کا عذاب ہے۔ آیت کریمہ صاف بتلا رہی ہے اور ہمیں
یہ سبق دے رہی ہے کہ وہاں کا بآل فرعون سوء العذاب. اللہ رب العالمین نے کہا کہ آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا، اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یعنی آگ پر فرعون کے متبعین، فرعون کے پیچھے پیچھے چلنے والے اور فرعون کے اہل و عیال، یہ لوگ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے صاف لفظ میں کہہ دیا کہ اے میرے فرشتوں، جس دن قیامت ہوگی اس دن آل فرعون کو سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کر دو. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. دوست اور بزرگ، آئیے صحیح مسلم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین میں سے تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی چہیتی بیوی میں سے تھی، وہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے. اس وقت میرے گھر میں ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ تم لوگ قبر میں امتحان کیے جاؤ گے، قبر میں آزمائے جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور کہے کہ یہودی لوگ ہی آزمائے جائیں گے، یہودیوں ہی کا قبر میں عذاب ہوگا. میرے بھائی اور بزرگوں، اس بات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ یہودی لوگ ہی قبر میں آزمائے جائیں گے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی جانکاری، کوئی معلومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی تھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی لوگ ہی قبر میں آزمائے جائیں گے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہے کہ ہم لوگ وحی کا انتظار کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کب وحی نازل ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، تم لوگ قبر میں امتحان کیے جاؤ گے، تم لوگ قبر میں آزمائے جاؤ گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد سے ہم لوگ قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرنے لگے، قبر کے عذاب سے ہم لوگ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنے لگے. معلوم ہوا اس حدیث سے کہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہودی لوگ ہی قبر کے اندر آزمائے جائیں گے، لیکن جب وحی نازل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہیں، تم لوگ قبر میں امتحان کیے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے. آئیے ایک دوسری حدیث مسند احمد کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس حدیث کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر اس حدیث کو بیان کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک یہودی خاتون وہ حضرت عائشہ کی خدمت کیا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کبھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی، اچھا برتاؤ کرتی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس اچھے برتاؤ پر، اچھے سلوک پر وہ یہودی خاتون ایک دعا دیتی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. وہ دعا کیا دیتی کہ اللہ رب العالمین تم لوگوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین تم لوگوں کو قبر کے عذاب سے حفاظت کر لے. میرے بھائی اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا قبر میں ہم لوگ امتحان کیے جائیں گے، آزمائے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہودی جھوٹے ہیں، یہودی جھوٹے ہیں، قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی کوئی عذاب نہیں ہوگا.
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک معلوم نہیں کرایا گیا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یا ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی لوگ ہی قبر میں آزمائے جائیں گے، بلکہ وہ یہودی لوگ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بات کہہ رہے ہیں. قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہوتا، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے بعد، چند دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے پاس حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر ان عذاب القبر حق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا ایھا الناس، اے لوگو، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے لوگو تم لوگ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. ان عذاب القبر حق، اس لیے کہ قبر کا عذاب حق ہے، ثابت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معلوم نہیں کرایا گیا تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا کہ یہودی لوگ جھوٹے ہیں، یہودی جھوٹے ہیں، قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہوتا، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہوگا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات کرا دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانکاری ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو گئی. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ اب تم لوگ قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرو. آئیے